ہم اس وقت گھڑے میں گر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کان سے پکڑ کے جو ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے. IMF کبھی نہیں کہتا بجلی کی ریٹ بڑھاؤ. رمضان شوگر مل سے نہیں کرنے. چینی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے جو میں اور آپ خریدتے ہیں. میاں صاحب دا بندہ ہاتھ لا کے بخاؤ یہ NLC کا ٹرک ہے, گزرے گا تمہاری ایسی کی تیسی, جس سے چائے کا ریٹ اٹھائے گا. آپ صرف 27ویں ترمیم لا سکتے ہیں, کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے. ٹویوٹا بند, کرولا بند, فائزر وائزر سب بند بھی, سب دنیا چھوڑ کے. ان کو 25 کروڑ کا ملک چھوڑنے کو جی چاہتا ہے کسی کا؟ تو آپ نے 97 میں موٹر بنا دیا اور اگلے 10 سال تک وہاں 500 سے زیادہ گاڑیاں نہیں چلتی تھیں. آپ کے گھر میں TB ہو, آپ کا بچہ اسکول میں نہ پڑھ رہا ہو, آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والے ہو اور باپ جب مرسیڈیز گھر میں لے کے آئے تو آپ اس کو اچھا لگے گا؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریا مقبول جان صاحب. ناظرین, IMF کی گورننس اینڈ کرپشن اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ آ چکی ہوئی ہے. یہ رپورٹ ناظرین پبلک نہیں کی جا رہی تھی. IMF کے پریشر کے بعد اسے پبلک کر دیا گیا اور اس رپورٹ کے اندر کوئی 15 کے قریب انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن اگلی ایپیسوڈ, اگلی انسٹالمنٹ آف $1.2 بلین لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس رپورٹ میں مزید کیا چھپا ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. سر رپورٹ آ گئی. دیکھیے یہ بڑی ہومیوپیتھ قسم کی رپورٹ ہے. اچھا جی. ہاں, اس کے باوجود بھی ہم تو صبح سے شور نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ بھی نہیں. جو کچھ واقع ہو رہا ہے اگر آپ فائلز میں دیکھیں جو دنیا کے پیپرز کے اندر گفتگو ہو رہی, اس کے باوجود بھی یہ اخبار کہتا ہے کہ دی فائنانس منسٹری ہیز withheld the report for almost 3 months. 3 مہینے سے وہ اس کو چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو IMF نے کہا کہ بھائی اس کو پبلک کرو. IMF نے بڑی سٹائل سے پوچھا پوچھا لگا کے اس نے کہا اس کو بھی ٹھیک کر لو, اس کو بھی ٹھیک کر لو, یہ تمہاری غلطی ہے, یہ پروسیجر غلطی ہے. اس کو وہ دوا سجیسٹ کی گئی ہے کہ جس دوا کو کبھی کسی نے استعمال ہی نہیں کرنا. مثلا یہ میرے پاس ٹیبل آف ریکمنڈیشنز ہیں. اس ٹیبل آف ریکمنڈیشنز جو ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں. آڈیٹر جنرل کے آفس کو انڈیپینڈنٹ اور آزاد کر دیں. اچھا ہے یہ ادھر چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ نہیں چھوڑی انہوں نے. اسٹیبلش دی فل انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اس کے انکریز دی ٹرانسپیرنسی اینڈ انہانس ایفیشنسی بائی دی سسٹمیٹیکلی ڈیجیٹائزنگ. کھلا لوگوں کو پتہ چلے جی کون دفتر میں. ادھر حالت یہ ہے کہ پٹواری کے دفتر میں ان کو یہ پتہ ہے, اس کے باوجود یہ ہمیشہ کرتے کہ ٹال آرڈر دیتے ہیں. اچھا, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے ٹھیک کرنا نہیں انہوں نے, اور ہم اس کو یہ کرتے ہیں, پھر یہ کہیں ہم کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, رپورٹ بنا رہے ہیں اپنا. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو انہوں نے ایک چیز, یہ پاکستان کو انہوں نے گزشتہ تقریباً تمام رپورٹوں کے برعکس پاکستان کو لیبلائز کیا ہے کرپشن, جو پہلے نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے یہ بیسیکلی, اور اس نے کہا ہے کہ جو اشرافیہ ہے, ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر جس میں کچھ سیاستدان ہیں, کچھ جرنیل ہیں, کچھ تو باقی لوگ ہیں, بزنس مین ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اپنا کہ پاکستان کی یہ سٹوری بڑی خوفناک ہے. اچھا, وہ کیسے؟ یہ جو ہم گھڑے میں گرے ہیں نا, اس گڑھے میں گرنے کے اندر پاکستان کے اندر ایک عادت پڑی ہوئی ہے, جس عادت کو ہم دوبارہ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی انڈسٹری لگانے کی, کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کے کھیت کھلیان بنانے کی. اچھا, کوئی ضرورت نہیں کہ قرض لیں, قرض لے کے ہم ان اداروں کا جو ہے تحفظ کریں کہ جو سبسروینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا سے قرض لے لیں کیونکہ چائنا کا مفاد ہے, سعودی عرب سے قرض لے لیں کیونکہ سعودی عرب کا وفاد, امریکہ کی 73.4 بلین ایڈ لے لیں تب. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ویسے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ GDP گروتھ ریٹ کس سال میں تھا پاکستان کا؟ میرا خیال ہے جہاں تک میں نے پڑھا کہ ایوب خان کے ٹائم میں ونس. اتنا بڑا جھوٹ ہے. اچھا جی, اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ میرے سامنے. ایوب خان کے ٹائم کا جی سب سے زیادہ جو تھا آل ٹائم ہائی 1954 10.25 نہیں تھے اس وقت, 58 میں ہے. ایوب خان 58 میں. جس دن یہ 10.52% 10.22 آل ٹائم ہائی, 10% GDP گروتھ ریٹ. غالباً بوگرا صاحب تھے وزیر اعظم, محمد علی بوگرا بعد میں اعظم ہے. محمد بوگرا لایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اسٹیبلٹی تھی, پاکستان کی اسمبلی چل رہی تھی,
3 کارخانے تھے جو انہیرنٹ ہوئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی. اسی دوران 1951 کے اندر پی آئی اے نے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا. ٹھیک ہے. اسی کے اندر آپ کے ہاں یہ کالا شاہ کاکو سے کیا کیا چیزیں. ایوب خان تو بات کی بات ہے. 1954 کے اندر آپ اندازہ کریں ایونٹس نے جو غلام محمد گورنر جنرل, ٹھیک ہے, اور وہ خواجہ ناظم الدین اور یہ جو تھے چودھری محمد علی واز دیئر اس سے پہلے. ٹھیک, سب سے پہلے تو آپ نے الیکشنز کروائے. ٹھیک ہے. ون آف دا فیئر پاسبل الیکشن جو کہ صوبائی اسمبلی کے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جس میں مسلم لیگ نے شکست کھا لی تھی, اور وہ شیخ مجیب اور اس کی پارٹی کرسچن یہ پارٹی جیتی تھی, آپ کو یاد ہوگا ابوالقاسم فضل اللہ کی پارٹی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہوا کہ کیا کیا جائے کہ پاکستان کو اس ترقی سے جو ایک انڈیویجول اپنی بیس کے اوپر اپنی اسے کہتے ہیں زور بازو پہ ترقی کر رہا ہے, اس کو ہم بدلیں. اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی توڑ دو 54 میں. اچھا. اور یہ کب ٹوٹی ہے آپ اس کے ایونٹس آپ دیکھ رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے اس سارے معاملے کے اندر یہ سارے کا سارا جو ہے 1954 سے. ہاں جی, 19 مئی کو گورنر جنرل صاحب اور پاکستان کس میں آتے ہیں؟ پاکستان اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس سائن اے میوچل ڈیفینس اسسٹنس ایگریمنٹ. اچھا. اس وقت تک پاکستان کا لون کوئی نہیں تھا, پاکستان کو امریکہ کی اسسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی. پاکستان فارم دا الائنس ود ٹرکی وچ آلدو ناٹ انکلوڈنگ دا ملٹری کوآپریشن اوپن دا گیٹ کس میں؟ سیٹوں کے اندر. سیٹوں کے اندر اب انٹر. اب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسا کریں اسمبلی توڑیں. اب اشرافیہ کا سب سے بڑا پولیٹیکل اشرافیہ کا سب سے بڑا نمائندہ کون سا تھا؟ حسین شہید سہروردی. ٹھیک ہے. صحافیوں کا آپ کا سب سے بڑا نمائندہ کون سا تھا؟ زیڈ اے سلیری, پاکستان ٹائم کا ایڈیٹر. زیڈ اے سلیری کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور اس سے جا کے ایک بیان دلواؤ کہ اسمبلی اتنے سال ہو گئے, آئین ہی نہیں بنایا, اس کو توڑ دو. اچھا. اس کو توڑ دیا گیا. محمد علی بوگرا واز امبیسڈر آف پاکستان ان یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. کان سے پکڑ کے اس کو لایا گیا, اس کو یہاں پر بٹھایا گیا اور بوگرا فارمولا دیا گیا. بوگرا. اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اسمبلی توڑ دی گئی, وہ جو وہاں جس گورنر راج لگا دیا گیا, اور پاکستان کو اس ایڈ کے. اور اس سے پہلے کیا ہوا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو کیبنٹ بنی تھی, اس کیبنٹ میں ڈیفینس منسٹر کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ جنرل ایوب خان. اچھا جی, خواجہ صاحب نہیں تھا. اب اس طرح ہم دھیان کر لیتے ہیں نا کہ اسی طرح. تو یہ پھر شور جو آج انہوں نے مچایا یہ تو کوئی نیا ہے ہی نہیں. جی, یہ تو پرانی وہ بات ہے. ایف سی پہلی دفعہ اس وقت بنی تھی, ہم نے اکنامک ایڈ کیسے لینی ہے. اچھا. ٹھیک. 54 کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے اس کے بعد یہ 10.2 پھر آپ گرنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ سوچیں 60 میں کیا ہوا. 60 میں آپ کو پھر ایوب خان آ گیا, 58 میں آ گیا, پھر آپ کو فورن ایڈ ملنا شروع ہوئی, پھر آپ کو لالی پاپ دودھ کی فیڈر کی بوتل دے دی, افیم دی. اس میں جو سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ایگریکلچر کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیپینڈنٹ کیا گیا. پاکستان کے اندر 2 فصلیں لائی گئی, ایک تھی میکسی پاک اور دوسری تھی ایری پاک. میکسی پاک جو تھی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا میکسیکو اور امریکہ کا مل کے کہ ایک تھوڑے سے علاقے کے اندر زیادہ گندم لی جائے, ییلڈ بڑھانے کا. ییلڈ میں انگریزی لفظ نہیں بول رہا تھا, آپ چونکہ انگریزی اچھی آتی ہے آپ کو, اس لیے نہیں سر, ییلڈ سر پبلک آج کل تو گاؤں میں کسان کو بڑا ییلڈ بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا. تو ییلڈ بڑھانے کے لیے وجہ کہ پہلے دن تو خزان بڑے خوش ہو گئے. اچھا. پورے پاکستان میں کہا گیا کہ بیج سارے کے سارے جو ہیں یہ یہاں سے لے لیں, زبردستی دیسی گندم کے, دیسی اس کے. پہلے دن یہ ہوا. دوسرے دن واقع زمین جو تھی اس حد تک ناکارہ ہو گئی دوسرے سال میں کہ آپ کو کسی نہ کسی تک کھاد آرٹیفیشل ڈالنی پڑے. اب کیا ہوگا, کھاد کی فیکٹری آئی. ٹھیک ہے. اس وقت انٹرنیشنل ہوتی تھی کھاد کی فیکٹری, ہمارے یہاں نہیں بنی تھی, وہ گیس سے بننے والی یوریا اور بنانا نائٹروجن پتہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے ساتھ امریکن سنڈی آئی, آپ کو یاد ہوگا. پھر امریکن سنڈی کا پھر وہ سارے کا سارا نیٹ ورک کس کا آیا, جس کا وہ پیسٹیسائڈ کا اور دوسرے کمپنیز آ گئی. تو پاکستان کی جو پوری کی پوری سسٹینیبل اکانومی صرف ایک خطہ تھا, صرف یہ خطہ جو پورے بر صغیر پاک و ہند کو اناج دیتا تھا, کسی اور جگہ گندم نہیں اگتی تھی.
یہ جلندر کچھ نہیں ہوتے تھے، ساری نیٹ ورک نہیں پر تھا، اچھا وہ مکمل طور پہ اس کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا گیا کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کی گئی کہ جو جہاں کی جینول نہ ہو۔ مثلا ایوب خان کو کسی نے کہا اس میں انڈسٹری کہ ہم فلاں گاڑیاں جو ہیں وہ اس کی اپنے یہاں پر مینوفیکچر ہم اس پہ لگا لیتے ہیں، اچھا تو اس نے کہا اتنا بڑا خرچہ کرنے بجائے ہم مرسڈیز اور فاکس ویگن وہاں سے منگوا لیتے ہیں، کیا اس وقت فیشن نہیں تھا، تو وہ انڈسٹری۔ لیکن ایوب خان کے پھر بھی ماڈل جو تھا چونکہ وہ چلا آ رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے ساتھ محنتیں کی تھیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ کامن پن نہیں تھے اور یہ لوگ بازار سے بھیجتے تھے لنچ پن کہیں ذرا آپ کامن پن ہاں نہیں لنچ پن، تو وہ نا وہ کل سے آپ کو لفظ بہت چڑھا ہوا ہے سر مجھے میں نے بھی آپ کے لفظ کے بلا لنچ بہت یہ بیوروکریٹس کا لفظ ہے، بڑا کامن لفظ ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا وہ یہ ہے کہ وہ کرتے تھے کہ اس کے نا کانٹے جھاڑیوں کے کانٹے لاتے تھے، اس سے وہ بناتے تھے۔ یعنی یہ تاریخ تھی پاکستان کی، اور پاکستان ایگزامپل میں کبھی کوئی ڈیولپمنٹ اکنامکس کی کتاب دیکھتا ہوں نا جو 70s میں اور 60s میں پڑھائی جاتی تھی وہاں پر انگلینڈ میں، تو اس میں 100 پیجز کے اندر 88 پیجز جو تھے خالص صرف پاکستان کی ڈیولپمنٹ انڈسٹریل کیس تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پھر یہ گرنا شروع ہوا۔ 1993 جب دونوں گورنمنٹس نے پاکستان تباہ کر دیا تھا بے نظیر میں اور نواز شریف نے، 1993 میں نواز شریف کا پہلا دور آیا تھا 1.76 کی جی ڈی پی، 1994 3.74 کی، 2004 مشرف آ گیا، کیا آ گیا؟ ڈالر آ گیا۔ اچھا 80s میں پھر اسٹیبلٹی آئی ہے، 8 لڑو، مرسڈیز لاؤ، فوج بھیجو، پیسے کماؤ، یہ جس ضیاء عراق کے اندر پھر اسٹیبلٹی آئی ہے، پھر 8 کے اوپر لگا دو کہ یہ لوگ کوئی چیز۔ آپ دیکھیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جو پورے کارنیگی رپورٹ جو ہے اس کی پاکستان کی ایڈ کی، اس 873 بلین ڈالر کی اس اسسٹنس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آج یہ جو وائٹل اسٹیٹسٹکس تھے کارنیگی فاؤنڈیشن کی رپورٹ ہے، 73.1 بلین ڈالر کی ایڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دی پاکستان ملٹری اینڈ اٹس انٹر سروس انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ڈو ناٹ سی دا وار اگینسٹ ایکسٹریمسٹ ایز دیئر فائٹ اینڈ پروبیبلی نیور ول ڈسپائٹ ریسیونگ بلینز ان US ڈالر بوتھ ایٹ stand accused of the duplicities and protecting key militant inside Pakistan borders. Washington must یہ کرنے کی رپورٹ، یہ ضیاء والے کی یا مشرف کے بعد؟ نہیں یہ پورا آج کی 2000 اس نے سم اپ کر دیا دونوں کو۔ اس نے دوسرا کہتا ہے کہ ری بیلنس ایڈ away from the military. Traditionally there has been a little Pakistani civilian control over the military. This tendency یہ بائیڈن کے زمانے کی رپورٹ ہے، only further reinforced by the heavy. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن ایک ہی مضبوط ہوا ہے، کیا ہے؟ ادھر سے آئے چیز لا اینڈ آرڈر کے لیے ملیشیا کو مضبوط کر لو، رینجرز کو مضبوط کر لو، فرانک کو مضبوط کر لو، اس کا اسسٹنس آئی NDMA بنا لو، جنرل صاحب کو لگا دو، ہر شہر کے اندر آپ کو ایک زبردست قسم کا ریلیف کا سینٹر ہونا چاہیے، فائر بریگیڈ ہونی چاہیے۔ باقی اس کے بعد ابھی ریسنٹ کیا صورت حال، اب جو ریسنٹ چھوڑ دیں ان ساری چیزیں، یہ تو رونا ہے، یہ تو ہم کئی شروع سے چلا ہے، لیکن آپ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ترقی کا دور ماشاء اللہ کا دور نہیں تھا، وہ دور تھا جب پاکستان کے پاس صرف 3 سے پاکستان کو ہمارا جسے کہتے ہیں شیئر نہیں دیا گیا تھا اسٹیٹ بینک کا، دلی سے پیسے نہیں ملے تھے، نواب آف بہاولپور نے تنخواہیں دی تھیں پہلے سال کی، گاڑیاں نہیں تھی پاکستان کے پاس، کچھ چیز نہیں تھی، چائے خرچے پیسے کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود پاکستان 50s کے اندر وہ چیز بن گئی جس کی ایئر لائن پاکستان کی بہترین ایئر لائن 58 میں تو ہمارا زوال شروع ہوا ہے، 58 میں تو ہم، اور آخری کیل ٹھونکا ہے وہ ٹھونکا ہے نواز شریف نے۔ پاکستان میں جو بچی کچی ڈیولپمنٹ تھی اس کو اس نے ٹریڈر موڈ میں لے کے 2013 کے بعد نہیں پرانی 90s جب 1.7% پہ ہے نا گروتھ کیوں آیا ہے؟ مثلا فرنیچر کا کارخانہ ہے، اور میاں صاحب چائنا سے اتنا اچھا فرنیچر بن رہا ہے، بھگوان سے اجازت دو نا، اس نے منگوایا، وہ ادھر سے بیٹھ کے فون کیا، چائنا سارا فرنیچر انڈسٹری تباہ، اس سوئچ بورڈ ہوتے تھے آپ کے بڑے شاندار سوئچ، کچھ منگوانے، ہال روڈ کا تاجر، برانزس روڈ کا تاجر اور چوریا بازار کا تاجر، انہوں نے بیٹھ کے وہاں فون کرنا، ادھر سے بھی منافع کمانا، ادھر سے۔ ایک اور چیز میں معافی چاہتا ہوں روک کے، انہوں نے ایک اور کیا تھا،
انہوں نے یہ کیا تھا ایک کمپنی کو الاؤ کر کے باقیوں کو بین کر دیتے تھے تاکہ مارکیٹ میں اس کا کمپیٹیٹر نہ ہو. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ تازہ. انہوں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے, مونوپلائزیشن آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. کیوں آپ کی ریلوے کیوں تباہ ہوئی ہے؟ ریلوے جو ہے مسافروں سے نہیں کماتی, ریلوے دو چیزوں سے کماتی ہے. اچھا, گڈس فارم, اس سے مین اس کی گڈس سے ہوتی ہے, یا ڈاک وغیرہ گڈس سے. دو کام کیے آپ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے. ٹرک کس کے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں پٹھان, جو کچھ بھی ہیں پٹھانوں. ٹھیک ہے. آپ نے کتنے سال غلام احمد بلور کو ریلوے کا منسٹر لگایا؟ 4-5 سال لگا. ٹوٹل ٹرنور میں وہی ہوتا تھا. دوسرا آپ نے NLC بنایا, نیشنل لاجسٹک کارپوریشن. سیل بول کے ریلوے میں خرابی ہوگی, ٹرین خراب جائے گی, ٹرین لیٹ ہوگی, سیفسٹ پاسبل روٹ. تو دنیا میں گڈس سے کماتے ہیں, مسافر پہ خرچ کرتے ہیں. دونوں انسٹیٹیوشن NLC موجود ہے, ٹرک چل رہے ہیں, سب کچھ چلتے ہیں دنیا میں, بس ان کی منافع. اس میں اس نے کہا ہے, انہوں نے کہا یہ جو مونوپلی ہے نا, نہیں NHA کو دے دو روڈ. جی فلان NHA بھی یہ کرتی ہے کہ آگے ٹھیکے پہ دیا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ آئی ایم ایف کی دیکھیں نا, یہ اس کی بڑی کمال کی اس کے اندر یہ کہتے ہیں seeks an end to the special treatment for a few influential public sector entities in direct government contractors and transparency. نہیں اس کو دے دو جی, کیا ضرورت ہے جی. اب ہوتا کیا ہے, ایک جنرل پبلک کے اندر وہ کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں ہمیں پوچھنا کس نے. اب اس ساری سینیریو کے اندر آگے میں صرف جو رونے کی بات میں کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ اب ہم نے بنایا SIFC, نیشنل اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. معذرت کے ساتھ میرا وہ پیج مس ہو گیا, آپ کے پاس ہے سر؟ میں آپ کو لکھا ہوا ہے SIFC. ہاں, اس نے اس کے ریزنس آف فیلئر جو ہے نا وہ کمال ہے. اچھا. اور وہ کہتا ہے ایسے پاکستان میں کوئی بڑے سے بڑا شیئر کا بچہ ایسا نہیں ہے جو SIFC میں شامل نہ ہو. انہوں نے کہا جی 1 سال کی وہ پبلک کریں ذرا. ہاں, رپورٹ ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں پبلک کر رہے تھے. رپورٹ پہ ہے ایسے پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, شہباز شریف. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ہیڈ کر رہے ہیں اس کو. فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب, ڈاکٹر احسن اقبال, پروفیسر ڈاکٹر احسن. ہاں, پروفیسر ڈاکٹر, بڑی کمال کے آدمی ہیں. ہاں سر. احسن اقبال صاحب. ایک اس کے بعد جناب محمد اورنگزیب صاحب, فائنانس منسٹر. اس کے بعد شاہزہ فاطمہ خواجہ. خواجہ آصف کی کیا لگتی بیٹی؟ بھتیجی بھانجی ہیں. رانا تنویر حسین, بڑے لائق آدمی, بہت ہی لائق آدمی. اویس لغاری چلو یہ تو پڑھا لکھا. مصدق ملک پہ پڑھا لکھا. خواجہ آصف صاحب خود ہیں. ہاں جی. ٹھیک. اس کے بعد جب علیم خان, اتنا زبردست قسم کا انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن, چند تک پلاٹ بنا رہے ہیں اس میں, تو کمال کی بات, امیر آدمی ہے. ہاں. اچھا, اس کے بعد جنرل آصم منیر, فیلڈ مارشل, سرفراز بگٹی ہیں چیف منسٹر کوئٹہ. اچھا بھائی سارے کے سارے. اس نے اس کی جو ہے کہ اس کی جو کرائسس ہوا کیا ہے, اس نے کہا فلاڈ ایگزیکیوشن. ISFC implementation has been criticized for lacking clear investment targets. کرنا کیا ہے, کدھر انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ میں بتاؤں جی, وہ زمین نہیں ہے بھاولپور سے آگے چولستان, تو ختم ہوگی نا, ہڑتال ہوئی, ختم ہوگی, 6 نہریں ختم ہوگی نا. نہیں, آپ کو ہمیں ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہاں پہ مقابلے. سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے. نہیں, سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کی بات نہیں ہے. آپ دنیا میں, آپ مجھے یہ بتائیے, امریکہ اگر آج یہ سوچے کہ میں نے افغانستان میں کی زمین جو ہے اس کے اندر میں نے جا کے اپنا چیری کے باغ لگانے ہیں, تو امریکہ کو لگانے دے گا کوئی؟ سوال نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. آپ حالات و واقعات کے حساب سے دیکھتے ہیں کون سی جگہ پہ آپ ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا 75 سال سے مسئلہ کیا ہے, کالا باغ ڈیم آپ بنا نہیں سکتے. آپ صرف 27ویں ترمیم لا سکتے ہیں, کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے. یہ جتنے آپ نے 26 نومبر اور یہ جو یہ کیا ہے نا, آپ کبھی کالا باغ ڈیم کے ساتھ کرتے تو کالا ڈیم بن چکا ہوتا. صحیح بات ہے. اچھا جی. Neglect of the structural reforms. Critics argue that the council has focused too heavily on attracting foreign investment while neglecting vital institution and regulatory reform. لے آؤ نہ, وہ کہتا ہے فورن انویسٹر کہتا ہے کوئی ریگولیشن کیا ہے, کس کے تحت, کس قانون کے تحت میری انویسٹمنٹ کیا ہوگا, میرے پیسے کی سیفٹی کیا ہوگی, مجھے ملے گا کیا. اور اس رپورٹ کے بعد دنیا کیا کرے گی سر؟ اچھا, لیک آف ڈپلومیٹک انگیجمنٹ. اللہ اکبر, پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈپلومیٹک مشن ہیں ان کو SIFC کا پتہ ہی کوئی نہیں.
یعنی جنہوں نے ڈھونڈنی ہے نا اٹریکشن. ڈپلومیٹک مشنز اینڈ ایمبیسڈرز ہیو ناٹ بین empowered ٹو ایکٹ ایز اے پرو ایکٹیو بزنس فیسیلیٹیٹرز. تو ادھر آپ نے اپنا لگانا ہے, اپنا خود سیمینار کرا کے کر رہے ہیں. پھر اس کہتے ہیں ایکسکلوژن آف دا لوکل بزنس مین. کسی لوکل بزنس مین کو پوچھتے نہیں. اصل چیز ہی یہ تھی. یعنی سال بعد جا کے آپ کبھی باجوہ کے ساتھ جا کے مل لیتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ مل لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر میں کچھ کرو. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک زمانے میں 1980 میں سوزوکی آئی تھی, مجھے یاد ہے, 40-45 ہزار کی سوزوکی ایف ایکس ہوتی تھی. اچھا. اب کہتے یار گاڑی 45 ہزار میں گاڑی ملنا شروع ہوئی. سوزوکی بند, ٹویوٹا بند, کرولا بند, سب بند ہو گیا نا. تو کورین اور وہ رہ گئی, چائنیز رہ گئی نا. 5 دن پہلے کی بات ہے کہ 6 فارماسیوٹیکل کمپنی وہ بند, فائزر وائزر سب بند بھائی, سب دنیا چھوڑ کے. ان کو 25 کروڑ کا ملک چھوڑنے کو جی چاہتا ہے کسی کا؟ بالکل. اتنی بڑی مارکیٹ چاہتا ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل جیسی پروکٹر گیمبل. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ ایکسکلوژن Council has been criticized for excluding the local business. وہ کی مشورہ کرنا جی, چور لوگ نے کٹھے ہوئے سارے, انہوں نے پتا, ہم پہ ہمیں پتا. Structural weakness. Some experts believe that the fundamental problem lies in the Pakistan's passive approach to foreign investment and initiatives like ISCFC are not sustainable. اور lack of accountability. ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ آنکھ اٹھا کے دیکھو, بول کے دکھاؤ. چھڑنا ہی نہیں تو ہمیں پوچھنا بس ایسے کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, تم بولو او ہو غدار ایجنٹ, یہ پاکستان, یہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں, ایجنٹس ہیں, انڈیا کی بولی بول رہے ہیں. ایک تو یہ اس نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایڈ کی بنیاد پہ چل رہا ہے پاکستان, اور ایڈ بھی اگر آپ کو ملے گی تو آپ اس طریقے کی ایڈ ملے گی جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں ہم وی ور لکی کہ 1980 سے لے کے 1988 تک ہم چلتے چلاتے کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایڈ لیتے رہے. بیچ میں کم ہو گئی تھی, یعنی 2 فروری 1988 کو آخری سپاہی گیا ہے رشیا کا, تو اس کے بعد ضیاء الحق بھی ساتھ ہی چلا گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ پروجیکٹ کلوز ہو گیا, یہ تابوت دونوں اکٹھے ہی اٹھاؤ. ٹھیک, اور اٹھا دیا انہوں نے تابوت. لیکن اس کے بعد ہمارا تابوت بنا دیا, کیری لوگر بل آ گیا, یہ وہ, پھر ہم کبھی ادھر سے بھاگتے سے. یہ بات صورتحال آپ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں کہ آپ کا جو ٹوٹل ڈیٹ پکچر ہے جس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے, کہ پاکستان ایکسٹرنل ڈیٹ کنسسٹ آف دا لونس فرام دا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن. نمبر 1 چائنا انٹرنیشنل بینک 68.91 چائنا کا ہو گیا, 68.91 بلین ڈالر. سب سے زیادہ لون اس وقت چین کا ہے. لیتے گئے ہیں, کھاتے گئے ہیں. چین ساڈا پائی ہے, ہمارا سے اونچی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کے راستے خراب بھی ہونے شروع ہو گئے. تازہ خبر آئی ہے کہ چین ساڈا پائی نہیں ہے ملٹی لیٹرل. اچھا, یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مجبوری ہے. یہ ہمیشہ سے افغانستان کی مجبوری ہے جی, وہ کراچی کے پورٹ استعمال کرنے کے. افغانستان کی مجبوری ہے جی کہ وہ ان کو, وہ مجبوری کیا, وہ تم لوگ وہ لوگ جب آئے تھے تو وہ ایران کی طرف چلے گئے. انہوں نے کل انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ تو بات کی بات ہے, بات کا بارڈر کھلے, آپ نے خود اوپن کر رہے ہیں نا سر. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ملٹی ڈونر, ورلڈ بینک کے ہمارے پاس 38.13 بلین. یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2% 3% پہ ہوتا ہے, سروس چارجز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں سود نہیں ہوتا. اچھا. انٹرنیشنل بانڈس ہم نے سکوک جو بیچے ہوئے ہیں 7.8 بلین ڈالر کے بازاروں کے اندر. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو 7 پوائنٹ کچھ ہے. پیرس کلب ہے جو سارے ملک مل کے نا وہ ہمیں دیتے ہیں, وہ بھی 7 پوائنٹ ہے. اور کمرشل بینک سے ہم نے 55 ملین 0.55 بلین ڈالر وہ لیے ہوئے. ٹوٹل تقریباً ہمارا جو ڈیٹ بنتا ہے کتنا, 131 بلین 131. اب اس وقت کچھ زیادہ ہو گیا, یہ 23 کی اسیسمنٹ. اب اس ڈیٹ کے ڈومیسٹک اس کے آپ کے صورتحال کے اندر آپ ایک قدم ترقی نہیں کر سکتے. ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی فوج سے بھی زیادہ ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ میں چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا, لیکن کیا تم اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہو کہ تم سائیوال کا پروجیکٹ کیوں بنایا تھا؟ کوئلہ جو کہ کراچی میں آنا تھا, وہیں پہ پلانٹ بنتا, پلانٹ سے وہیں بجلی بنتی, بجلی بن کے گرڈ میں آتی, لیکن تم نے الیکشن جیتنا تھا.
کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اورنج ٹرین تم نے کیوں بنائی ڈیٹ سے؟ میں اس پہ سوال تھے آپ کیونکہ اس سے کبھی تم نے پوچھا کہ یہ جو موٹر وے بن گیا ہے ملتان والا جس پہ آج بھی ٹریفک پوری طرح نہیں چل سکتی اگلے کئی سال، کبھی آپ نے سوچا کہ 1997 میں آپ نے اس وقت جب ہم نے زندگی گزار کے اچھی کر تو آپ نے 97 میں موٹر وے بنا دیا اور اگلے 10 سال تک وہاں 500 سے زیادہ گاڑیاں نہیں چلتی تھیں؟ آپ کے گھر میں ٹی بی ہو، آپ کا بچہ اسکول میں نہ پڑھ رہا ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والے ہو اور باپ جب مرسیڈیز گھر میں لے کے آئے تو آپ اس کو اچھا لگے گا؟ بالکل ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ ان لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ان لوگ اس کے اوپر باقاعدہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے پاکستان سے نکل کیسے سکتا ہے. اور میں عمران خان سے کہا بھی تھا، میں نے کہا کہ ایک تھا انٹرویو میں ہے وہاں، اور عمران خان کو بھی انہوں نے بیسیکلی جسے کہتے ہیں گول جلیبی کی طرح گھمایا ہوا تھا کہ کیونکہ سارے کمال ایکسپرٹ ہیں. میں نے ایک ملک تھا اپنا ایکواڈور، وہاں پر رالف کوریا اس کا آ گیا. He refused to pay the debt. اس نے کہا کہ a debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. جو وہ قرضہ جو کہ چند اشرافیہ کی بینیفٹ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، وہ illegitimate ہے. اور اس نے آڈٹ کیا 70 لاکھ فائلیں، 81,000 کانٹریکٹ. ایرک ٹوساں کو بلایا وہاں سے برسل سے، جس نے کمیٹی فار دا ایبولیشن آف illegitimate debt بنائی ہوئی ہے. انکار کر دیا 88 ڈیٹ پے کرنے کے لیے. اسکوپ کو ڈرا کر لیے وہاں سے. وہ چیخ پڑے لوگ. 88 میں سے 82% پہ اگری کر گئے کہ یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ ایٹمی پاور تھا، پبلک پیچھے تھی، کھڑا ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. دنیا میں سے گزشتہ تقریباً 40 سال سے ایک ڈیٹ جوبلی کی ایک بہت بڑی مہم چلی ہوئی، شامل ہو جاؤ اس کے اندر. پھر انڈیا نے 1959 کے اندر اپنے نیشنل بینک، سارے بینک نیشنلائز کیے. ٹھیک ہے. آپ کا کتنا ہے لوکل ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے؟ $56 ٹریلین ہے. جی اتنے. ٹھیک ہے. آج آپ وہ نیشنل بینک سارے بینک نیشنلائز کر لیں. 59 میں کیے تھے، آپ کا زیرو ہو جاتا ہے ڈیٹ. کیونکہ بات ہے میرا پیسہ آپ کا پیسہ ہے جو گورنمنٹ لون لیتی ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہاں منشا کو پیسے کما کے دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم فلانے کو پیسے دیتے ہیں، حبیب والے کو بنا کے دیتے ہیں، فلانے کو دیتے ہیں. کبھی دیکھیں تو صحیح کہ مسلم بینک کتنا آپ نے 3 بلین میں دیا تھا تو آج اس کی $13 بلین کے قریب تو اس کی انکم بن جاتی ہے. 1992 میں شاید غالباً. جی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ مطلب کوئی انٹرنیشنل بہت بڑی کوئی فرینچ اکانومی ہے آپ کی جس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ بینکنگ چاہیے؟ آپ کو دنیا میں ترقی کے ماڈلز ہوتے ہیں بھائی. یہ آپ سے 10 گنا بڑی اکانومی ہے انڈیا، نیشنلائز ہے بینک. لیکن مسئلہ سر یہی ہے کہ وہ اس بینک نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کے الیکشن میں پیسے لگانے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا کرائسس. ہم اس وقت گڑھے میں گر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کان سے پکڑ کے جو ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے اور کرنے کو تیار ہیں. لیکن باہر والے بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ کر سکیں گے؟ کیا یہ قابل ہیں کہ ہم ان کو جو کہہ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اس وقت 2-3 چیزیں ہیں جو ہم سے مانگی جا رہی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ افغانستان کے اندر ہمارا جو ادھورا مشن تھا، جس کے بارے میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں مشرف ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، ہم اس لیے وہاں ہارے ہیں. امریکہ کی تو عادت ہے، ویتنام میں ہار رہا تھا تو کہتا تھا کمبوڈیا سے جو ہے نا وہ خیمروج آتے ہیں اور خیمروج کی وجہ سے ہم ویتنام میں ہارے ہیں. اور آخری جب جاتے جاتے اس نے کمبوڈیا پہ بامبنگ کی تھی. میں ڈر رہا تھا پاکستان پہ بامبنگ نکالے جب یہ جا رہے تھے، کیونکہ کمبوڈیا کو تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. ویتنام تو پھر بن گیا، کمبوڈیا آج تک نہیں بن سکا. تو امریکہ نے تو بلیم لگانا ہوتا ہے، وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے یہاں تو ریمبو ہے جو اکیلا ریمبو پورے ویتنامیوں کو مارتا پھرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پر یہ ہے کیا ہم جا کے کر سکتے ہیں، کیا ہم کیپیبل، اگر ہم کیپیبل ہیں بھی چل بھی پڑے تو ہم کتنا بلیڈ کریں گے اور کہاں بلیڈ کریں گے اور کس جگہ بلیڈ کریں گے؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ خواجہ آصف کے نعروں سے تو نہیں لڑنا ہوتا نا. خواجہ آصف کو بندوق دے دیں، جائیں قندھار میں جا کے لڑے. ہاں مزار کشمیری ہے، کشمیری خون ہے، سمندر چھلانگ بھی لگاتا ہے. 15-16 بندے ریکروٹ بھی کریں مدرسے سے اور جائے وہاں لڑے جا کے. مدرسے کو ویسے ریکروٹ کر لے. یہ سارے جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں ہیں، جو جتنے بھی آپ افغانستان کے اس سے اعتراض کریں، سب کو لے جائے، پوری این جی او سب کو لے جائے، میرا باپ کو بھی لے جائے، سب کو لے جائے، جاؤ لڑو جا. پتہ نہیں کیسے لڑ لیں گے. ایک بیان دیا ہائبرڈ رجیم والا، بکری بول گئی. دوسری کیا ہے؟ اپنا اس کا ابراہیم اکارڈ. اب آپ دیکھ لیں حماس اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ seizing of the hostility with India and developing of hostilities with China. اچھا
امریکہ لالی پاپ دیا ہوا ہے، انڈیا سے تمہارے مسئلے حل کرا دیتے ہیں، چین سے پیچھے چھوڑو۔ اب چین جب چھوڑیں گے تو کیا $68 بلین جو ہے چین، وہ دنداں وہ نہیں آئے گا۔ امریکہ نے تو ادھر 24 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آنا ہے، انہوں نے تو کراس کرنا ہے، نہ لیے فلائٹ بھی نہیں لینی پڑی فلائٹ۔ تو یہ ہے صورتحال، گڑھے میں ہم گر چکے ہیں، اور بنیادی وجہ کرپشن ہے، بنیادی وجہ ٹرانسپیرنسی ہے، بنیادی وجہ وہ کہتا ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی۔ میاں صاحب دا بندہ ہاتھ تے لا کے بہاؤ، یہ NLC کا ٹرک ہے، یہ گزرے گا تمہاری ایسی کی تیسی، جس سے چائے کا ریٹ اٹھائے گا، جس سے چائے کا بجری اٹھائے گا، جہاں چائے کا ٹیکس نہیں دے گا، یہ فلانے کا ٹرک ہے، یہ فلانے کا، یہ میں اس کا کانٹریکٹ ہوں، یہ NHA کا ٹھیکہ ہے، یہ فلانے کا ٹھیکہ ہے۔ پبلک کو آپ نے اپارچونیٹی دی تو کیا کریں گے؟ سر میں نے اس کو، آپ نے بڑی اچھی اس کو ویسے ریڈ کیا رپورٹ کو، آپ کے یہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی وہیں پہ جا کے ڈرا ہوتے ہیں کہ یہ وہ چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اس رپورٹ میں بھی انہوں نے بیسیکلی یہی آپ کو بتایا، لیکن میری بھی ایک ریڈنگ ہے سر اس میں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کا FIA، آپ کا نیب، آپ کی ایجنسیز، آپ کا جو کرپشن کا سسٹم ہے، وہ آپ نے بجائے اس کے کہ جو جس جگہ پہ انسٹال ہونا چاہیے تو اس کی بجائے آپ نے لگا دیا ان لوگوں کے پیچھے جو کام کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، اور جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یا نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ وائس ریز کرتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگا دیے، اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں وائس کو چھوڑے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے اس بندے کی جو ریپٹیپزم اس طرح کی ہے، جی پہلے اس سے پوچھا تو پیسے کدھر سے لے کے آیا، ہاں جی، دوسرا سے پوچھتا ہے کہ تو پیسے لگائے گا تو ساڈے نال کی کرے گا، یعنی اور پھر FBR کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں، باقی پھر دوسری بات یہ وہ کہتا یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز صدیوں سے، میں ہمیشہ کہتا رہا IMF کی نیگوشیشن ایک زمانے میں جب فنانس میں تھے ہم بھی جاتے تھے، آپ اندازہ کریں کہ IMF کبھی نہیں کہتا کہ بجلی کی ریٹ بڑھاؤ، IMF کبھی نہیں کہتا کہ اس کے کبھی کوئی ریکمنڈیشن اس میں بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیسے اکٹھے کرو، بے شک جہاں سے کرنا چاہتے ہو۔ یہ کہتے ہیں رمضان شوگر مل سے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس نہیں دے گا، چینی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے جو میں اور آپ خریدتے ہیں، صابن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے جو میں اور آپ خریدتے ہیں، IPPs نہیں بند کرنے، یہ اس سے عام آدمی کے اوپر ٹیکس لگانا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر صرف عام آدمی ٹیکس دیتا ہے، وہ آپ سوچیں وہ صابن کی ٹکیا خریدتا ہے وہ تو ٹیکس دیتا ہے، جوتے کی پالش خریدتا ہے وہ تو ٹیکس دیتا ہے، اس کے بعد کسی طور پہ باہر جا کے کھانا کھاتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، مڈل کلاس کا بندہ ٹیکس دیتا ہے، سیلری کلاس کا بندہ ٹیکس دیتا ہے، ان کے ٹیکس سے گوشوارے دیکھ لیں، انکم ٹیکس۔ تو پاکستان جو ہے اٹس اے ڈومز ڈے سینیریو والی صورتحال میں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے کہ جب خلق خدا تنگ آتی ہے نا، اور اکنامک کرائسس اس کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے، اور جہاں جہاں بھی آئی ہے اس کی خرابی ہوتی ہے کہ اگر لیڈرشپ نہ ہونا تو انارکی پھیلتی ہے۔ صحیح ہے، تو لیڈرشپ تو آپ نے بند کی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، اور یہ صاحب نے شروع میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہمارے سامنے رکھا، وہ یہ تھا کہ جی آپ دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کو سیو کرتے ہوئے یا اس کے سیو گارڈ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے تھوڑے سے $1 بلین ان سے نکلوا لیے جائیں، اور پھر آپ 5-10 سال اس سسٹم کو چلا لیتے ہیں۔ 10 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نہ تو انڈسٹری لگی، نہ ہی کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر ہم دوبارہ سے تلاش میں نکل پڑتے ہیں، جیسے اب افغانستان میں ہونے جا رہا ہے، جیسے ابھی اوریا صاحب بتا رہے تھے کہ ہاسٹیلٹی سیز کرنی ہے آپ نے۔ تو اسی طرح ہم نے سسٹم کو چلانے کی کوشش کی، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، ایک نہ ایک دن آپ کو کولیپس کرنا پڑ جائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔